جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اب تو امریکہ جو ہے اس جنگ میں کود چکا ہے اور امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں سر کہ اب جو امریکہ کا حملہ ہے وہ وہیں تک محدود رہے گا یا وہ دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو خیر یہ جو ہے نا یہ کوآرڈینیٹڈ ایکشن تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ امریکہ جو ہے نا کوئی اچانک کوئی اسرائیل نے ان کو جو ہے ریکویسٹ کی بہت زیادہ، اور اس طرح سے کیونکہ دیکھیں یہ الٹیمیٹم امریکہ کی طرف سے ہی آیا تھا جی 2 مہینے پہلے کا جو الٹیمیٹم ہے وہ تو امریکہ نے دیا تھا، انہوں نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، کہا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر آپ سے نیگوشیٹ کریں اور نہیں ہوا تو پھر ہم اسٹرائکس کریں گے، یہ دھمکی تو انہوں نے خود دی تھی۔ اور دیکھیں جو جب وہ 7 دن گزرے تو پورے ایک سیپٹمنٹ وہ جو اسرائیل کی طرف سے ہوا، اور پھر دیکھیں بعد میں جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی میں 2 ہفتے کا وقت ہے اس میں میں ڈیسائیڈ کروں گا، تو ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 2 ہفتے بعد کروں گا، ٹرمپ نے کہا کہ میں 2 ہفتے کے اندر کروں گا، تو بے شک وہ پہلا دن ہو یا آخری دن، تو اس کا مطلب یہ تھا وہ تھوڑی ڈیفلیکشن تھی سر، وہ تیاریاں ساری کر رہے تھے اور سارا کچھ اپنے ایسٹس وغیرہ موو کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے جب کیا بھی تو بڑا سسٹمیٹک کیا، 2 بیچز جہازوں کے اڑے، ایک پہلے صرف ڈیکوائے کے طور پہ جو ہے نا دوسرے سے اٹیک ہوا، تو وہ پلان تھا سارا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیپیسٹی اسرائیل کے پاس نہیں تھی، جو بنکر بسٹر بامبس ہیں، جو P2 بمبار پیارے ہیں، تو دنیا میں صرف امریکہ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے جو 40,000 پاؤنڈ وزنی تک وہ گرا سکتا ہے، اور یہ بنکر بسٹر جو ہیں 30,000 پاؤنڈ وزنی ہے، اور یہ جو ہے یہ اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں، یہ بنکر بسٹرز تو خیر پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن یہ والے جو ہیں یہ ورژن وہ ہے جو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا اسی انسٹالیشنز کو تباہ کرنے کے لیے، جی وہ انہوں نے پھینکا ہے، اور اب جو ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے کافی سارے گرائے ہیں، وہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے زیادہ ایجنسی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیمیج خاصی زیادہ ہوئی ہے اس سے، اب ہمارے خیال ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی، اب اس میں سے جو وہ ہے نا اب کون سی بات تو موو نہیں کر سکتا، وہ ظاہر ہے وہ جس طرح کی لگی ہوتی ہے اس کو موو کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہوتا، ہاں جو انہوں نے موو کیا ہے جس کے شواہد ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو یورینیم تھا وہاں پہ انرچ یورینیم وہ وہاں سے وہ انہوں نے شاید موو کر دیا تھا پہلے، تو وہ اب ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کو اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو پھر آپ کو باقی سارے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اگر دوبارہ سے آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے، اس کے لیے پلان بھی آسان نہیں ہے، اس میں بہت وقت لگتا ہے، اور یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، تو باقی بھی جو فوٹو کے پلانٹ کی میں بات کروں، اس کے علاوہ نطاق میں بھی انہوں نے ظاہر بامبنگ کی ہے، اصفہان میں بھی کی ہے، وہاں پہ بھی نیوکلیئر اسٹیشن تھی، وہاں پہ ہیوی واٹر کا پلانٹ تھا، تو ڈیمیج تو انہوں نے خاصا ایکسٹینسو کیا، اور ابھی اسرائیلی جو ہے سسٹمیٹکلی ڈیمیج کر رہے ہیں ایران کی۔ لیکن سر اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نا جوہر صاحب، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس جنگ کا جو ہے وہ اینڈ کیا ہوگا؟ فائز امیر صاحب آپ سر بتائیے گا کہ آپ تو خود ایئر فورس پہ رہے ہیں، آپ نے کمانڈ کی ہے، اور جو جنگ جاری ہے ظاہر بات ہے ایران کے پاس جو ہے وہ بیلسٹک میزائل ہیں وہ فائر کر رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایئر اسٹرائک بھی کر رہا ہے، باقی ساری چیزیں بھی، امریکہ بھی جو ہے اب اس میں کود پڑا، تو ایران کو سر کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران کس حد تک جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے اور کس حد تک جواب دے سکتا ہے سر؟ دیکھیے ایران ایک خوددار قوم ہے، اور وہ 8 سال تک ایک لمبی جنگ عراق سے لڑتا رہا ہے، اگرچہ وہ ایک مختلف جنگ تھی، وہ زیادہ تر زمین پر فوکس تھی، لیکن اس میں بھی ایئر پاور، ایئر اسٹرائکس کافی ہوئی تھی، تو ایرانی قوم میں وہ ریزیلینس ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اپنے 40s اور 50s میں ہیں، وہ انہوں نے جنگ دیکھی ہوئی ہے، بہرحال جو ابھی ینگ جنریشن ہے وہ بھی کافی پرجوش نظر آتی ہے، دوسری طرف جو ان کے ذرائع ہیں وہ واقعی محدود ہیں، لیکن آج تک کوئی قوت بھی ان کے میزائلز کی تعداد کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکی کہ ان کے پاس کتنے میزائل ہیں، تو وہ ان کے پاس ایک ڈیفینیٹ ایک ویپن ہے، ابھی تک جو ایران استعمال کر رہا ہے وہ ان کے لانگ رینج میزائلز ہیں، جو کہ وہ زیادہ تر مار رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، جو ان کے شارٹ رینج میزائلز کی آرسنل ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اگر ایک دفعہ ایران نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی رجیم واقعی خطرے میں ہے اور اس کے لیے ایک ایسی تھریٹ بنتی جا رہی ہے جنگ کے جہاں پہ اس کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے، تو وہ ایک آخری سٹیپ ہوگا کہ جہاں پہ ایران جو ہے وہ امریکن فورسز جو اس ریجن میں ہیں، یہ ایک انتہائی سٹیپ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آبویسلی امریکن نے بھی رسپونڈ کرنا ہوگا، لیکن جنگ کو پہلے ایسکیلیٹ کر کے ہی ختم کیا جائے گا،
ورنہ یہ جنگ اس ردم پہ جاری رہے گی. دوسرا بڑا ہتھیار جو ایران کے پاس ہے وہ ہرموز کی اسٹریٹ ہے, ابنائے ہرموز ہے, جس پہ انہوں نے اپنی پارلیمان سے پرمیشن لے لی ہے اس کو بند کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. دنیا کا 20% تیل 20% LNG جو ہے وہ ہرموز کے تھرو فلو کرتی ہے. اور اگر ایران یہ بند کرنے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا, ان کے لیے مشکل نہیں ہے, انہوں نے صرف مائنس لگانی ہوں گی جو کہ ایک بہت بڑی کاوش نہیں ہے. تو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا, یہ فیصلہ اٹسیلف بہت مشکل ہوگا, کیونکہ اس سے دنیا میں اور خاص طور پر ایسٹ ایشیا کی جو اکانومیز ہیں 80% تیل جو ہے ایران کا وہاں جا رہا ہے, گلف سے وہاں جا رہا ہے, اور باقی 20% تیل جو ہے وہ یورپ جا رہا ہے. تو اس ایک قدم سے جو دنیا کو خوف آ رہا ہے وہ 1973 کا آئل امبارگو جو لگایا تھا عرب ممالک نے, وہ خوف آ رہا ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ کر دیا ایران نے تو یہ ایک نہایت ہی آخری قدم ہوگا. تو سر ایران کے پاس سر میں آپ کو تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابنائے ہرموز جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے ایران کو کتنا وقت درکار ہوگا, اور اس کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس کو بند کرنے کے لیے کسی بھی ایک جو شپ وہاں سے گزر رہا ہے ایک خاص مقام سے, وہ اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں, یا اس سے زیادہ جو آسان چیز ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, پہلے بھی عراق کی جنگ میں بھی ہوا تھا کہ مائنز لگائی جائیں گی پانی میں, اور مائنز لگانا وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بھی مائنز لگوا سکتے ہیں, تو وہ ایک مشکل کام نہیں. اور اگر مائنز میں ایک جہاز بھی نقصان پہنچ گیا تو وہاں سے جو ضروری نہیں کہ تمام جہاز وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن وہاں سے آمد و رفت رک جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی جو انشورنس کمپنیاں ہیں ان کی پریمیمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, کیونکہ آج بھی انہیں خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ جو ابنائے ہرموز ہے یہ بند ہو سکتی ہے, تو اس لیے وہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ کم بھی ہو رہی ہے اور مہنگی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر, امریکہ چلتے ہیں. سر فیض الرحمان صاحب, آپ بتائیے گا, آپ تو وہاں بیٹھے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں اور ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, کس طرف جا رہی ہے سر یہ حالات جو ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے ایک حملہ کر کے ان کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر کے اب بار بار اسے یہ کہہ رہا ہے کہ اب امن کی طرف آئیں, ڈیل کی طرف آئیں, ایگریمنٹ کی طرف آئیں, تو کیا امریکہ اس طرح کامیاب ہو جائے گا کہ ایران جو ہے وہ کسی ڈیل پہ آ جائے؟ دیکھیے, اس وقت بڑی متضاد خبریں ہیں واشنگٹن میں خود, اور بالکل فرام دی ہائیسٹ ایشلون آف دی گورنمنٹ. صدر ٹرمپ صاحب بالکل ایک مختلف بات کر رہے ہیں, اور ان کے جو کیبنٹ کے جو اہم ممبرز ہیں, مثال کے طور پہ مارک روبیو صاحب جو سیکرٹری آف اسٹیٹ, پھر سیکرٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگسیٹ, اور اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ, سب نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ مزید آگے بڑھیں, اور ہم اب کچھ نہیں کرنا چاہتے, ہمارے اہداف حاصل ہو چکے ہیں, اور ہم رجیم چینج میں یعنی حکومت کو وہاں تختہ الٹنے میں یا اس کو چینج کرنے میں ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لیکن اس کے برخلاف ٹرمپ صاحب جب ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک مختلف بات کر رہے ہیں کہ ہم اب اس وقت رجیم چینج کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور امریکہ وہ کام کر سکتا ہے. اور پھر اگین دھمکی ایران کو یہ دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں اور اس کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو حملے دونوں طرف سے, اسرائیل پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل ایران پر بھی حملہ کر رہا ہے, اور پھر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر انہوں نے ان کی ایک ایٹمی تنصیب پر حملہ کیا ہے. وہاں پر ایک مشہور بہت بڑی جیل پر حملہ کر کے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. تو معاملات ڈی ایسکلیشن کی طرف تو نہیں جا رہے. جو $1 بلین کویسچن ہے اس وقت بلوچ صاحب, وہ یہی ہے کہ خود ایران کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں. جو ابنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ دھمکی سے بڑھ کر آگے بڑھ کر بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ایران کس پوزیشن میں ہے اور ایران کا نیکسٹ ایکشن کیا ہوگا. لیکن میری اپنے دانست میں یہ ہے کہ ایران اس وقت ظاہر ہے کہ اپنے تمام آپشنز پر نظر رکھ رہا ہے. اس کی سپورٹ اس وقت دنیا میں زیادہ نہیں ہے, سوائے چند ممالک کے جو کہ اس کو صرف ایک ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں, جس میں چین, پاکستان اور روس خصوصاً سیکیورٹی کونسل میں شامل ہیں. انہوں نے اس کو ڈپلومیٹک سپورٹ تو ضرور دی ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت اس سے بڑھ کر اور کوئی ملک, چائنا کے اپنے مسائل ہیں, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی بھی طرح سے ایک جنگ میں کودے. رشیا اس وقت یوکرین میں بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے. پاکستان تو کسی بھی طرح سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں ایران کے ساتھ باقاعدہ ملیٹریلی کھڑا ہو.
صرف دوستانہ ہمدردی ضرور کی جا سکتی ہے. تو اس میں بہت آپشنز ان کے لمیٹڈ ہیں. اب دیکھنا یہی ہے کہ ان کا نیکسٹ موو کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں.